سورہ ہود کے 8ویں رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی، اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو، تمہیں میری دشمنی، میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، او قوم ہود، او قوم ہود، یا جو آیا تھا قوم ہود پر، او قوم صالح، یا جو آیا تھا قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں۔ یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، یعنی سدوم اور عامورہ کی بستیاں۔ اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے، بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے، زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی۔ جغرافیے میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے، جن میں شعیب بھیجے گئے، ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحیرہ بردار ہے، اور بحیرہ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے۔ تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے، زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے۔ اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے، مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے، تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے۔ مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے، اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا، اس کے بعد جو لوگ بچے کھچے وہاں آباد تھے، ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین، سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو، قریب کا ہے معاملہ، زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی۔ اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی داعی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے، کوئی ذاتی بغض ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کسی سبب سے ہے، اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔